بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے منع کیا گیا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، رمضان المبارک کی ایک عظمت ہے، شان ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں 10 قرآن پاک ختم کروں گا، میں 5 قرآن پاک ختم کروں گا، میں 15 قرآن پاک ختم کروں گا، یا میں ڈیلی 5 پارے پڑھوں گا، یا ڈیلی میں 2 پارے پڑھوں گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں بندہ ایک ذہن بناتا ہے، ایک سوچ رکھتا ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پاک کی جتنا ہو سکے زیادہ تلاوت کریں، لیکن بعض اوقات لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پاک کھول کر منہ سے زبان سے جملہ نہیں بولتے بلکہ اپنے دل میں پڑھتے رہتے ہیں، یعنی خاموشی سے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً یاد رکھیں، ان کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں زیارت کرنے کا تو ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن پاک کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب تک زبان سے اقرار نہیں کریں گے، زبان سے بول کر نہیں پڑھیں گے، تو قرآن پاک پڑھنے کا ان کو ثواب اجر نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن پاک پڑھیں گے، زبان سے جملہ نکالیں گے تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، ورنہ فقط قرآن پاک کی زیارت کرنے کا ہی ثواب ملے گا۔ اور ہم لیکن قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ایک خوبصورت انداز سے، ایک احسن انداز سے، جیسے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور قرآن پاک کو تسلی اور سکون کے ساتھ پڑھا جائے، تو یقیناً پھر تلاوت قرآن پاک کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور سکون بھی آتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی تو برکتیں ہیں، ہر انسان چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں اور قرآن پاک کا دیدار بھی کروں، قرآن پاک کی ابتدا اپنے دن کا آغاز کروں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ علماء کرام نے، ہمارے فقہاء کرام نے، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں منع کیا گیا ہے۔ اب وہ اس طرف آتے ہیں کہ 3 اوقات کون کون سے ہیں کہ جس میں تلاوت قرآن پاک کرنا منع کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یعنی سورج طلوع ہو رہا ہو، 15 سے 20 منٹ کا جو دورانیہ ہے، اس ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب زوال کا ٹائم ہو، جب سورج سر پہ ہو، اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو، یعنی 15 سے 20 منٹ پہلے غروب ہونے سے لے کر مکمل غروب ہونے تک یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اوقات میں جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت کرتے تھے، اپنا سجدہ کرتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ تمہاری عبادت ان کی عبادت کے متشابہ نہ ہو۔ لیکن اس میں پھر علماء کرام نے قرآن پاک کے لیے بھی یہی منع کیا ہے کہ جب سجدہ نہیں کر سکتے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس نے تلاوت کرنا شروع کر دی تو طلوع آفتاب ہو گیا، اب تلاوت کر رہا تھا، تو اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو خوبصورت کر کے ایک بڑے احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یقیناً یہ رمضان کی برکتیں ہیں اور رمضان کی شانیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کی برکت سے ہم سال بھر ہماری عادت بن جائے، ہماری ایک روٹین بن جائے، تو ہم نماز فجر کے بعد اپنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز، اپنے کاروبار کا آغاز کریں۔ اللہ رب العزت ہم پہ راضی ہو جائے گا اور قرآن کی برکت سے ہمارے جو معاملات ہیں، دن کے مصروفیات ہیں، وہ مشکلات ہیں، اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ تکلیفیں دور کر دے گا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔